السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کنڈوں کی نیاز و فاتحہ ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بہت محبت سے ان کی نیاز کرتے ہیں، اور جتنے ہمارے سنی حضرات ہیں سارے لوگ اس مقدس مہینے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنڈے کی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ اور ثواب بخشنے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ کو سکھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو کچھ بھی تیار کیے ہیں، جو بھی آپ نے کنڈوں کے موقع پر تیار کیا ہے، چاہے آپ پوری بنائے ہیں یا کھیر ہی بنائے ہوں یا شربت آپ نے تیار کیا، یا پھر گھر میں آپ کی جلیبی موجود ہے، یعنی آپ نے جو بھی اپنے گھر میں کھانے پینے کا سامان تیار کیا ہے اس کو آپ اپنے سامنے مصلی پر رکھیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہو پھر بھی آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس پانی ہی رکھ لیں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی کے بھی نام سے فاتحہ کرنے کے لیے شیرنی کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہو، درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ نے تیار کیے ہو تو ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھیں، اور باوضو بیٹھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہے، آپ کو جو درود یاد ہو، آپ اسی درود شریف کو 3 بار یا 7 بار جتنے مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا چاہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے لیے کوئی درود شریف خاص نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی درود یاد بھی نہ ہو تو آپ کم سے کم جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، آپ اسی کو پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ درود ابراہیم ہی پڑھنے کے بعد یا جو بھی درود شریف یاد ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون کو پڑھیں۔ پورا طریقہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو آخر میں ایک بالکل شارٹ طریقہ جو بالکل 2 سے 3 منٹ میں بھی آپ کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں، خود سے کر سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو آپ اچھی طریقے سے دیکھیے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں ہوئی تو 2 سے 3 منٹ والا جو طریقہ بتاؤں گا وہ آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی، اس لیے آپ ویڈیو میں پورا بنے رہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد شیرنیاں حاضر ہے سامنے اور درود شریف آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ آپ اس طریقے سے پڑھتے چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ایک مرتبہ سورہ کافرون کو پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھیں۔ دیکھیں، ان سورتوں کو آپ غور سے سنیں، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ جب ان سورتوں کو ہمارے ساتھ سنیں گے اور اپنی زبان میں لائیں گے تو ان سورتوں کو پڑھنے میں تلفظ میں آپ جو غلطی کر رہے ہیں وہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے گا، کیونکہ تلفظ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے قل میں بڑا قاف ہے، اگر آپ نے چھوٹا قاف نکال دیا، شین کے جگہ چھوٹی سین نکال دیا تو اگر آپ کا یہ نکالنے میں اگر آپ کی آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی اور معنی غلط ہو گیا، آپ اسی کو نماز میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان سورتوں کو غور سے سنیں اور اپنی زبان میں لائیں تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے۔ 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد آپ سورہ ناس کو 1 مرتبہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ
فاتحہ کی ایک مرتبہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ الف لام میم ذالک الکتابوں کو آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہاں تک آپ مفلحون تک پڑھنے کے بعد اب جو آیتیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، ان آیتوں کو آپ اگر یاد کر لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر یاد نہیں کر پائیں گے تو آپ اسکرین شاٹ کر لیں۔ آپ جب فاتحہ خوانی کریں گے تو آپ اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے زبانی پڑھنے سے ہی فاتحہ خوانی ہوگی، دیکھ کے بھی پڑھنے سے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو جو آیتیں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو بہتر ہے۔ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے آپ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سے آگے پڑھتے رہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو جو درود شریف یاد ہے اس کو آپ درود شریف کو پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ان آیتوں کو بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ڈائریکٹ آپ دعا خوانی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فاتحہ خوانی میں جن چیزوں کو پڑھی جاتی وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی، اب آپ کو ان ساری چیزوں کا ثواب بخشنا ہے۔ تو بخشیں گے کیسے؟ اور حضرت امام جعفر صادق کے نام پر بخشیں گے، تو ساری چیزیں آپ کو پورا طریقہ بخشنے کا طریقہ آپ کو کیسے کرنا ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے سن لیں۔ آپ نے سورہ کافرون پڑھ لی، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اور اولئک الف لام سے لے کر آپ ساری آیتیں جو اسکرین پر نظر آ رہی ان ساری چیزوں کو آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا خوانی کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھوں کو سینے کے مقابل اٹھائیں اور تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں، یہاں سے دعا خوانی کے لیے آپ شروعات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، پروردگار عالم پروردگارہ پالن ہارا بندہ نوازا جو قرآن کریم کی صورتیں پڑھی گئے آیات پڑھے گئے ہیں، یا الہی کنڈی کی شکل میں جو ساری چیزیں نظر و نیاز حاضر ہے پروردگار عالم، اس میں ذرہ برابر کی جو کمی بیشی رہ گئی تمام کمی بیشیوں کو معاف عطا فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم قائد اعظم فخر دو عالم کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ مولا سرکار دو عالم کے صدق و دفعل سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسولان عظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول فرما۔ تمام نبیوں کے صدق و دفعل سے حضور کے صحابہ کرام تابعین طبع تابعین ازواج مطہرات خلفائے راشدین عشرۂ مبشرات کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول فرما۔ تمام عشرۂ مبشرات کے صدق و دفعل سے امہات المؤمنین ازواج مطہرات اور شہداء کربلا، شہداء خندق، شہداء یرموک، شہداء احد، شہداء صفین کی بارگاہ اقدس پہ نظر قبول مقبول فرما۔ مولا تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کے صدق و دفعل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے روح مقدس پہ نظر قبول فرما۔ سرکار امام حسین پاک کے صدق و دفعل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضرت امام زین العابدین کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول مقبول
قبولت فرما۔ مولا امام زین العابدین کے صدقہ و فیض سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول فرما۔ سرکار امام باقر کے صدقہ و فیض سے اس فاتحہ خانے کا ثواب بالخصوص پروردگار عالم ان تمام نظر و نیاز قرآن کی صورتوں کا، آیتوں کا، حرفوں کا، تبرکات کا ثواب پروردگار عالم آج ہم نے الہ العالمین شیرینیاں جو حاضر کیے کنڈے کی شکل میں، ان تمام چیزوں کا ثواب حضرت سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول فرما۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ و فضل سے ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے تمام کے ارواح پر نظر ہے قبول فرما۔ اس کے علاوہ ائمہ مجتہدین کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول فرما۔ مولا سرکار امام جعفر صادق کے صدقہ و فضل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول فرما۔ سرکار غوث پاک کے صدقہ و فضل سے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز ذوالخواجہ بختیار کاکی، حضور مخدوم اشرف، حضور اعلی حضرت اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام اولیاء کرام پیران اعظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول فرما۔ سرکار تاج الشریعہ اور اس کے علاوہ تمام اولیاء کرام پیران اعظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول فرما۔ یا الہی ان تمام چیزوں کا ثواب الہ العالمین سیدنا سرکار امام جعفر صادق کے صدقہ و فضل سے ہمارے گھر سے جتنے بھی بوڑھے بچے نوجوان گزر چکے ہیں مولا تمام کے ارواح پر نظر ہے قبول فرما۔ سرکار امام جعفر صادق کے صدقہ و فضل سے پروردگار عالم ہمارے گھر و بار میں، روزی میں، رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما، رحمتوں کے برکتوں کے فرشتوں کا نزول عطا فرما۔ ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں پروردگار عالم تمام کی رزق حلال میں دین دونی رات چوگنی خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما۔ ہم سبوں میں جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، سرکار امام جعفر صادق کے صدقہ و فضل سے تمام کی بیماریوں کو، تمام کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ہے فاتحہ خوانی کا مکمل طریقہ۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ ساری صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں اور کہاں پر کون سی صورتیں کتنی بار پڑھنی ہے، آپ کو دعا خوانی میں مخصوص طور پر کس طریقے سے ساری چیزیں دعا مانگنی ہے، کس طریقے سے ثواب پہنچائیں گے، یہ ساری چیزیں مکمل تفصیلی فاتحہ خوانی آپ اس طریقے سے ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے فاتحہ کریں گے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کو صورتیں یاد نہیں ہیں، زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں، پھر بھی آپ فاتحہ خوانی خود سے کرنا چاہتے ہیں، آپ خود سے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ اتنا کریں کہ آپ مصلی بچھا کر جو شیرینیاں حاضر ہے ان شیرینیوں کو آپ سامنے رکھیں، آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، 3 بار درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا چاہیں آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ جو ہے آپ کو جو صورت یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، قل ھو اللہ احد یاد ہے، اسی کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے، جو صورت آپ کو یاد ہے، اگر کوئی صورت یاد نہیں ہے، کم سے کم الحمدللہ شریف تو یاد ہے، اسی کو آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو صورتیں یاد ہیں اس کو 1 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا خوانی کریں گے۔ دعا خوانی میں اگر آپ کچھ نہیں بول سکتے اب تو اپنی زبان میں، جس زبان کے آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کی جو زبان ہے اسی زبان میں آپ اپنے رب سے مانگیں کہ یہ ساری چیزوں کا ثواب تمام نبیوں کی روح پر نظر ہے قبول فرما، تمام نبیوں سے تمام صحابہ کی روح پر نظر قبول فرما، ان کے مرید اور پروردگار عالم اس تمام چیزوں کا ثواب حضور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی روح پر نظر قبول فرما۔ اور اتنا ضرور کہیں، کوئی بھی آپ تفصیلی فاتحہ خوانی کریں یا شارٹ میں کریں کہ کچھ بھی کریں، تو آپ اتنا ضرور کہیں کہ یا اللہ اس فاتحہ خوانی کا ثواب بالخصوص مخصوص طور پر سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پر نظر ہے قبول فرما۔ کیونکہ خاص کر کنڈے کی نیاز سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منائی جاتی ہے، نام سے کی جاتی ہے، تو سرکار امام جعفر صادق کا جب نام لیں تو وہاں کہیں کہ خاص کر اس فاتحہ خوانی کا ثواب سرکار امام جعفر صادق کی روح پر نظر قبول فرما۔ تو یہ شارٹ طریقہ ہے، مکمل طریقہ بھی ہم نے بتا دیا، شارٹ طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سے ملی کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی